فلسطین آزاد، دارالحکومت بیت المقدس ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب، عالمی ضمیر جھنجھوڑ ڈالا۔ تلاوت کلام پاک سے تقریب کا آغاز کیا، سب سے پہلے فلسطینیوں کا مقدمہ لڑا، کہا کیا فلسطینیوں پر مظالم نظر انداز کرنے والے انسان کہلانے کے قابل ہیں؟ غزہ میں بچوں کے زندہ درگور ہونے پر دنیا کب تک خاموش رہے گی؟ مذمت کافی نہیں، بڑے ممالک حرکت میں آئیں، آگ و خون کا کھیل فوری بند کرائیں۔ عالمی برادری کو پائیدار امن کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا۔ پاکستانی عوام کے دل فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطین کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا ممبر بنانے کا مطالبہ، کہا مسئلہ کشمیر بھی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ 9 لاکھ بھارتی فوجیوں نے وہاں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ کشمیریوں سے حق خود ارادیت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ بھارت 5 اگست 2019 کو کیے گئے یک طرفہ اقدامات فوری واپس لے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے بھارت مقبوضہ کشمیر میں غاصبانہ اقدامات ختم کرے۔ پاکستان بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپ امن کے لیے خطرہ ہیں۔ افغانستان میں داعش، القاعدہ، PLA، مجید بریگیڈ اور دیگر دہشت گرد موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی۔ فتنہ خارج کے خطرے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ عزم استحکام کے ذریعے امن و سلامتی یقینی بنائیں گے۔ اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر کام جاری ہے۔ CPEC منصوبہ پاک چین بے مثال دوستی کا عملی ثبوت ہے۔ بحرانی صورتحال میں پاکستان کی معیشت سنبھالی، آج ترقی کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے شدید متاثرہ ملکوں میں سے ایک ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں پاکستان کو اب تک $30 ارب کا نقصان ہو چکا۔ عالمی درجہ حرارت کاربن اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% بھی نہیں۔ 100 سے زائد ترقی پذیر ممالک قرضوں کے چنگل میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم کے آتے ہی پاکستان کا واک آؤٹ۔ نیتن یاہو تقریر کے لیے آئے تو جنرل اسمبلی میں شور مچ گیا۔ صدر آرڈر کرتے رہ گئے۔ پاکستان کے علاوہ ترکی سمیت کئی ملکوں کے نمائندوں نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ سعودی عرب نے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بین الاقوامی اتحاد کا اعلان کر دیا۔ نیو یارک میں وزارتی اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا فلسطینی ریاست کے قیام کا اتحاد یورپ اور عرب ملکوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اسرائیلی فوج مسجد اقصی، مسلمانوں اور مسیحیوں کے مقدس مقامات کے خلاف قبضے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ دفاع کا حق، لاکھوں شہریوں کے قتل کا جواز نہیں۔ اسرائیلی فوج کی لبنان پر زمینی حملے کی تیاری، اسرائیلی ٹینکوں نے شمالی سرحد پر پوزیشنیں سنبھال لی۔ 24 گھنٹے میں جنوبی لبنان پر فضائی حملوں میں 92 شہری شہید اور 223 زخمی ہوئے۔ 4 دن میں اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 700 ہو گئی۔ 2000 سے زائد شہری زخمی ہوئے۔ اسرائیلی طیاروں کی شامی سرحد پر بھی بمباری، 5 شامی فوجی جاں بحق۔ اسرائیل پر یمن کے حوثی باغیوں کا میزائل حملہ، وسطی اسرائیل میں سائرن بج گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹائی، حزب اللہ کے خلاف جنگ بند نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اپنی فوج کو لبنان اور غزہ پر حملے جاری رکھنے کا حکم۔ اسرائیل کے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر فضائی حملے، متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر، 2 لاشیں نکال لی گئیں۔ سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ اسرائیل کا ٹارگٹ تھے جو حملے میں محفوظ رہے۔ 24 گھنٹے میں جنوبی لبنان پر فضائی حملے میں 92 شہری شہید اور 223 زخمی ہوئے۔ 4 دن میں اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 700 ہو گئی، 2000 سے زائد زخمی۔ عدلیہ اور پارلیمان میں ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا تو آئینی میلٹ ڈاؤن کا خدشہ موجود ہے۔ ماحول میں غیر یقینی ہے جو IMF پروگرام کے بعد کم ہوئی۔ آئین جو بیان کرتا ہے اس میں حتمی فتح پارلیمان کی ہی ہوتی ہے۔ نواز شریف پس پردہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں افغانستان سے پاکستان میں کھلی جارحیت ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کشمیر، فلسطین اور پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ اٹھایا۔ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اقوام متحدہ کے کردار پر سوال اٹھتا ہے۔ آئینی ترمیم پر JUI سمیت باقی پارٹیوں سے بھی مشاورت جاری رکھیں گے۔ آئینی پیکج پر مولانا فضل الرحمان کی رائے لی اور اپنی رائے دی۔ PP رہنماؤں کی مولانا سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ نوید قمر کہتے ہیں کوشش ہوگی کہ تمام سیاسی جماعتوں کی اس معاملے پر متفقہ رائے ہو۔ مشاورت کے بعد ہی آئینی ترمیم کا کوئی مسودہ سامنے آئے گا۔
پی پی وفد نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. آئینی عدالت کے قیام اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان بے پناہ وسائل سے مالا مال ہے. وطن عزیز جلد اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرے گا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کراچی میں تاجروں سے خطاب. معیشت کی بہتری میں تاجروں کے تعاون کو سراہا. تاجر برادری نے معیشت کے فروغ کے لیے SIFC کے کردار کو سراہا. سپاہ سالار نے نوویسٹا انڈس IT پارک کا افتتاح بھی کیا. تقریب سے خطاب میں کہا IT پارک نوجوانوں کو معیاری تربیت فراہم کرے گا. دورہ کراچی کے دوران آرمی چیف کو پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور پر بریفنگ بھی دی گئی. تشریح کی آڑ میں سپریم کورٹ آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی. PTI کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا. فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر عدالت عظمیٰ کی وضاحت چیلنج کر دی. 8 ججوں کے وضاحتی فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کرتے ہوئے حکم امتناع مانگ لیا. موقف اختیار کیا گیا کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں. عدالت نے تحریک انصاف کو جواب کے لیے کب نوٹس جاری کیا؟ PTI کی دستاویز پر عدالت نے ECP کو نوٹس جاری کیا نہ جواب طلب کیا. الیکشن کمیشن کی وضاحت کے بعد پارلیمان نے قانون سازی کر دی. سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں اپنے 12 جولائی کے احکامات سے انحراف کیا. ارکان کو 15 دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا. بیرسٹر گوہر کے سرٹیفکیٹ درست بھی مان لیں تو ارکان کی تعداد 39 نہیں بنتی. امیدواروں نے پارٹی وابستگی کے ڈکلیریشن جمع نہیں کرائے. قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو ایک اور نشست مل گئی. PTI کے حمایت یافتہ عادل بازئی نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کی نشستوں کی تعداد 215 ہو گئی. عادل بازئی کوئٹہ سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے. PTI انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن کو نوٹس جاری کر دیا. سماعت 2 اکتوبر کو ہوگی. PTI وکلاء انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں دلائل دیں گے. گزشتہ سماعت پر بیرسٹر گوہر نے الیکشن کمیشن سے مہلت مانگی تھی. PTI کا کوئی سینیٹر حکومت کے ساتھ رابطے میں نہیں. اگر کوئی حکومت کا ساتھ دے گا تو اس کا سیاسی مستقبل تاریک ہوگا. شبلی فراز کہتے ہیں چیئرمین سینیٹ کو خط لکھ کر آگاہ کیا حکومتی سینیٹرز کو الگ نشست الاٹ کرے. سینیٹ اجلاس میں مجھ سمیت اپوزیشن ارکان پچھلی نشستوں پر بیٹھیں گے. آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا احتجاج. PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں یہ سیاسی معاملہ نہیں ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. سب سے اپیل کرتا ہوں اس معاملے کو سمجھیں. کل راولپنڈی سے عوامی تحریک کا آغاز ہوگا. لطیف کھوسہ بولے عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام کو انصاف بھی نہیں ملے گا. ہم پاکستان کو بچائیں گے اور جمہوریت کی پٹری پر چلائیں گے. PTI کی کل احتجاج کی تیاریاں تیز. انتظامیہ نے بھی حکمت عملی بنا لی. راولپنڈی، جہلم، چکوال اور اٹک میں دفعہ 144 نافذ. چاروں اضلاع میں جلسے جلوس پر پابندی عائد. PTI رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا بھی امکان. پولیس نے مری روڈ اور اندرون شہر سے لیاقت باغ آنے والے راستے بند کرنے اور ریلیاں روکنے کا پلان بنا لیا. میٹرو بس اور موبائل فون سروس معطل کرنے پر غور. راجہ بشارت، سیمابیہ طاہر اور دیگر رہنما انتہائی مطلوب فہرست میں شامل ہیں. تمام تھانوں کو گرفتاری کا ٹاسک دے دیا گیا. دوسرے اضلاع سے اضافی نفری، قیدی بسیں بھی طلب. JUI رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں آئینی ترامیم پر JUI کا اپنا موقف ہے. PTI یا حکومت سے کسی آئینی مسودے پر اتفاق نہیں ہوا. سپریم کورٹ میں ججز کی تقسیم افسوسناک ہے. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے PP آئینی عدالتوں کے حق میں ہے. ان امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس پر ہمیں سپورٹ کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تفصیل سے آئینی عدالتوں پر جواب دیا. آئینی کورٹ اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. آئندہ سیاسی عمل مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آگے بڑھے گا. مولانا سے ملاقات میں ان کی سیاسی بصیرت سے آگاہی ملی. آئینی عدالت کے قیام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. میں تو کہتا ہوں عوامی عدالت بننی چاہیے تاکہ عوام کے مسائل حل ہوں. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا کراچی ملکی معیشت کا ہب ہے.
نوجوانوں کو IT ٹریننگ دے کر ملکی معیشت کے استحکام کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ مسائل کے حل کے لیے سب مل کر کام کریں۔ مرتضی وہاب اچھا کام کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ نے انڈونیشیا کے یوم آزادی پر فوارہ چوک پر پاک انڈونیشیا پرچم بھی لہرایا۔ اب لسانیت کا کارڈ نہیں چلے گا، فارم 45 کے حکمرانوں کے خلاف بھی تحریک چلائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا حیدرآباد میں خطاب، کہا حق دو تحریک پورے پاکستان میں عدل و انصاف کے لیے ہے۔ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے لسانیت کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا گیا۔ بوری بند لاشوں کا کلچر حیدرآباد میں بھی رہا۔ لوٹ مار تعصب کی آگ حیدرآباد میں بھی پھیلائی گئی۔ لسانیت کے نام پر سیاست کرنے والے خوشحال ہوئے لیکن قوم برباد ہوئی۔ PTI نے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پارا چنار میں آگ کی ہولی کھیلی جا رہی، 50 سے 60 لوگ شہید ہو گئے۔ صوبائی حکومت کی دہشت گردی کے خلاف مجرمانہ خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گناپور اپنے علاقے میں امن نہیں لا سکے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا گورنر کا کوئی کام نہیں ہے، وہ روز نئے نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں۔ گورنر اپنی نوکری بچانے کے لیے چغلی کرنے والے نالائق بچے بنے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بھائی فیصل امین نے فیصل کریم کنڈی کے خلاف 50 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ موقف اپنایا۔ گورنر KP نے ٹی وی شو میں وزیر اعلیٰ اور ان پر کرپشن کے بے بنیاد الزامات لگا کر سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ لیگل نوٹس کا جواب نہ دینے پر عدالت میں درخواست دائر کی۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A نظر ثانی اپیلوں کی سماعت 30 ستمبر کو ہوگی۔ کاز لسٹ جاری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان بندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل بینچ کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان کو IMF سے $7 ارب کے قرض پروگرام کی پہلی قسط موصول۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق قرض کی پہلی قسط $1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ ہے۔ زر مبادلہ ذخائر میں IMF سے موصول رقم 3 اکتوبر کو ڈیٹا میں شامل ہوگی۔ پاکستان نے IMF سے ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے مزید $1 سے $1.5 ارب قرض کی درخواست کر دی۔ وزیر اعظم کی نیو یارک میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ ایرانی صدر سے ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر گفتگو۔ فلسطین اور لبنان میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے پر زور دیا۔ برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ عراقی اور نیپالی ہم منصب سے بھی ملاقاتیں ہوں۔ حکومت سندھ منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے ٹیسٹ ہوں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی انسداد منشیات ہائی پاور کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو، کہا بحالی مراکز کو فعال، منشیات کے اہم ٹھکانوں کو پتہ لگا کر خاتمہ کیا جائے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ اور کوارڈینیشن بڑھانے کے لیے فیوژن سینٹر کی تشکیل کا فیصلہ۔ اجلاس کو بتایا گیا تعلیمی اداروں میں منشیات کی فراہمی میں ملوث 13 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کراچی کے جناح ہسپتال میں کروڑوں کا غبن، FIA نے تحقیقات شروع کر دی۔ ایڈمنسٹریٹو افسر کو نوٹس جاری۔ FIA حکام نے بتایا کشمیر روڈ پر چھاپے کے دوران ملزم معصوم احمد سے پوچھ گچھ کی گئی، جس نے ہسپتال کے لیے ممنوعہ اسمگل دوائیں اور لینس خریدنے کا انکشاف کیا۔ غیر قانونی طور پر دواؤں اور سرجیکل آئٹمز کی خریداری میں 78 کروڑ، NICH میں 25 کروڑ کا غبن کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ سے امریکہ کی بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس لا انفورسمنٹ افیئرز کے وفد کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان کی پولیس اور پیراملٹری فورسز کی استعداد کار بڑھانے میں INL تعاون کر رہا ہے۔ متعدد اہم منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے جو قابل ستائش ہے۔ فورس کو جدید بنیادوں پر استوار کیا جانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تمام امور میں سب سے اہم امریکہ کے تجربے سے استفادہ کرنا ہے۔ امریکی وفد نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا۔ قومی جرگے کے زیر اہتمام منگورا میں تاریخی امن مظاہرہ، سیاسی جماعتوں کے قائدین سمیت ہزاروں کی تعداد میں عوام شریک۔ دہشت گردی نامنظور کے نعرے۔ مظاہرین نے کہا سوات میں بدامنی کسی صورت قبول نہیں، قربانیاں دے کر سوات کا امن بحال کیا، کسی کو بھی دوبارہ حالات خراب کرنے نہیں دیں گے۔ ضلع جوب میں گرینڈ جرگہ، گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ، کمانڈر بلوچستان کور اور علاقہ قائدین کی شرکت۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے قیام امن کے لیے کردار کو سراہا۔
हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के ताउन पर एतमाद का इजहार किया। सदर मुमलिकत की कराची में डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच शहीद के घर आमद, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच मस्तूंग में शहीद हुए थे। सदर ने कहा, शहीद जाकिर बलोच ने कौमी जिम्मेदारी सर अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम शुहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली को सेक्रेटरी दिफा मुकर्रर कर दिया गया। मोहम्मद अली को 2 साल 3 माह के लिए सेक्रेटरी दिफा तैनात किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2026 तक जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश, रावल डैम भरने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। लोगों को एहतियात की हिदायत। सबड़ियाल और डस्का में बिजली गिरने के वाकयात में 2 अफराद जान से गए। गुजरात, फैसलाबाद और सरगोदा में भी मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। मुनेर, दीरबाला और करक समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। फ्लोरिडा में समुद्री तूफान हेलन ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। कैटेगरी 4 में तब्दील। तूफान के बायस साहिली शहर टेम्पा तूफानी बारिश की जद में एक शख्स हलाक। सड़कें सैलाब का मंजर पेश करने लगी। टेम्पा ब्रिज और तमाम हवाई अड्डे बंद करके शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। और बारिश की वजह से चैंपियंस कप का दूसरा एलिमिनेटर मंसूख। लीग मुकाबलों में 3 कामयाबियों की बदौलत मारखोर्स को फाइनल में रसाई मिल गई। फाइनल में इतवार को पैंथर्स और मारखोर्स टकराएंगे। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के पहले वार्म अप मैच में आज स्कॉटलैंड से टकराएगी। तजुर्बाकार ऑलराउंडर निदा डार का कहना है, कोशिश होगी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से टीम को कामयाबी दिलाऊं। दुबई की कंडीशन हमारे लिए मुवाफिक होंगी। हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। फास्ट बॉलर डियाना बेग ने कहा, तैयारी जबरदस्त है। भरपूर उम्मीद है इवेंट में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। पाकिस्तान के आसम खान शार्लेट्सविल ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में मिस्र के अली हसन को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में आसम का मुकाबला मैक्सिकन हरीफ से होगा। फाइट का ऐलान हुआ तो हर किसी ने कहा भारत से नहीं हारना। भारतीय बॉक्सर को पहले ही राउंड में आउट क्लास करने वाले उस्मान वजीर कहते हैं, सोचा भी नहीं था, पहले ही राउंड में उसे गिरा दूंगा। आमिर खान जैसा फाइटर बनने के लिए फंडिंग भी वैसी ही चाहिए। पाकिस्तान में पूरे करियर में कोई एथलीट जितने पैसे नहीं कमाता उतने वो एक कैंप में लगाते हैं। स्पेनिश लीग ला लीगा में सनसनीखेज मुकाबले। विलारियल ने एस्पेनुअल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। एटलेटिको मैड्रिड ने भी कैल्टा को हरा दिया। लॉस पाल्मस और वेला बेटिस के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। कराची में सकाफत के रंग बिखर गए। 35 रोजा आलमी सकाफती मेला आज काउंसिल में जारी। पहले दिन जनूबी अफ्रीका समेत मुख्तलिफ गैर मुल्की फनकारों ने थिएटर और म्यूजिक परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तानी बैंड ने लोक कलाम पेश किया तो शुरका झूम उठे। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह कहते हैं, फेस्टिवल में 40 मुल्कों के 450 फनकार परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी थिएटर, म्यूजिक, डांस ग्रुप की परफॉर्मेंस के अलावा फाइन आर्ट्स और वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाएगा।